پورے شہر میں میری تلاش ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے بچ کر زیادہ دور نہیں جا سکوں گا۔ میرے لیے یہی جگہ محفوظ تھی۔ میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں چبوترے سے ٹیک لگائے سمٹا ہوا بیٹھا رہا۔ چاند اپنا سفر طے کرتا ہوا پہاڑیوں کی طرف جھک رہا تھا اور میں حساب لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دن طلوع ہونے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ آخر کار تقدیر کو مجھ پر ترس آ گیا اور نیند مجھے تھپکیاں دینے لگی۔ نیند ہی مجھے وقتی طور پر اس اذیت سے بچا سکتی تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نیند ہی میں سردی سے ٹھٹر کر ختم ہو جاتا اور میری اکڑی ہوئی لاش اس ویران مندر میں پڑی رہتی۔ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا، کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ خواب نہیں، ایک خوفناک حقیقت تھی۔ ایک ہیولا سا میرے اوپر جھکا ہوا تھا جو مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگرچہ تیز روشنی تھی مگر میری آنکھوں کے سامنے دھند سی پھیلی ہوئی تھی۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ حواس قابو میں نہیں تھے، دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے اوپر جھکے ہوئے اس ہیولے کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر دھند کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ابھرا۔ ناگراج کے کسی آدمی نے مجھے تلاش کر لیا تھا اور مجھے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مزاحمت کرنا چاہتا تھا لیکن میرے بدن میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ کوئی معمولی سی حرکت بھی کر سکتا۔ پورا جسم جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اس چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی مگر دھند کچھ اور گہری ہو گئی تھی اور پھر نہ جانے کیسے میرا سیدھا ہاتھ حرکت میں آیا۔ میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے ہیولے کو گرفت میں لینے کی کوشش کی مگر میرا ہاتھ بے جان سا ہو کر رہ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اس وقت بھی دھند سی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ یہ دھند بتدریج چھٹتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی میں چونک گیا۔ یہ ایک مختصر سا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا اور چھت پر لٹکا ہوا ایک بلب جل رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میرے اوپر 2-3 موٹے موٹے کمبل پڑے ہوئے تھے۔ میں گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ چارپائی کے قریب ایک تپائی اور اس کے ساتھ 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک کیلنڈر لٹکا ہوا تھا جس پر ہنومان کی تصویر تھی اور اوپر ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند بھی آہستہ آہستہ چھٹنے لگی اور گزرے ہوئے واقعات فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے۔ میں ناگراج کے شکاری کتوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ میں نے ایک ویران سے مندر میں پناہ لی تھی جہاں میں گرد آلود چبوترے پر پڑا سردی سے ٹھٹرتا رہا تھا اور پھر میں نے کسی ہیولے کو اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا میں اس وقت ناگراج کی قید میں ہوں؟ لیکن اس خیال کو میں نے فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا۔ ناگراج کی قید میں مجھے اس طرح آرام دہ بستر پر نہیں لٹایا جا سکتا تھا۔ اس کے کئی آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ میرے جسم کا جوڑ جوڑ تو الگ کر سکتے تھے لیکن ایسی کوئی آسائش مہیا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے گلاس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو ذرا سا اوپر اٹھا کر گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس وقت ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ کمبل کے نیچے میرے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس طرح حرکت کرنے سے بازو میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے کمبل اٹھا کر بازو کی طرف دیکھا۔ صاف ستھری پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر ایک طرف خون کا ہلکا سا دھبا بھی نظر آ رہا تھا۔ میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ وہ کون نیک دل تھا جسے مجھ سے اس قدر ہمدردی ہو گئی تھی؟ میرا جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ حلق میں کانٹے سے پڑنے لگے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو چارپائی پر ذرا سا اوپر کھینچا اور تپائی پر رکھا ہوا گلاس اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ گلاس پوری طرح میری گرفت میں نہیں آ سکا۔ انگلیوں سے پھسل کر میز پر گرا اور لڑکتا ہوا فرش پر گر کر ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ انجانے سے خوف کی ایک لہر پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ میں دہشت زدہ سی نظروں سے بڑے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ گزر گئے۔ باہر قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ میرا خیال تھا خوفناک شکل والا کوئی آدمی اندر آئے گا جس کے ہاتھ میں پستول یا رائفل ہوگی، لیکن نہ تو وہ خوفناک شکل والا آدمی تھا اور نہ اس کے ہاتھ میں پستول یا رائفل تھی۔ وہ ایک حسین عورت تھی، سبیہ و ملیح چہرہ، آنکھوں میں ہلکی سی نلاہٹ، 5.5 فٹ کے قریب قد، چھریرا اور سڈول جسم، لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں نہ تو چوڑیاں تھیں اور نہ ہی جسم پر کوئی زیور نظر آ رہا تھا۔ سفید اجلی ساڑی جس کے بارڈر پر تقریباً 1 انچ چوڑی سیاہ کناری تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن یہ عمر بھی اس کے حسن پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی
کہ وہ میری دشمن نہیں ہو سکتی۔ پانی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پیاس لگی ہے اور یہ گلاس ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، تم اس کی چنتا مت کرو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ باہر کی طرف رخ کر کے قدرے اونچی آواز میں بولی، رادھا گلاس میں جل لے کر آؤ۔ وہ پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم تو اب بھی تاپ میں بھنک رہے ہو، مگر گھبراؤ نہیں، بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ تقریباً 2 منٹ بعد ایک اور عورت پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کی رنگت اگرچہ قدرے سانولی تھی، مگر چہرے کے نقوش بڑے دلکش تھے۔ اس کی بائیں کلائی میں سونے کی 3 چوڑیاں، کانوں میں بندے اور گلے میں سونے کی باریک سی چین بھی تھی، جس میں کہیں کہیں سیاہ موتی بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے گلابی رنگ کی سستی قسم کی ساڑی پہن رکھی تھی، ماتھے پر بندیاں بھی چمک رہی تھی۔ وہ رادھا تھی، جسے پہلی عورت نے آواز دے کر پانی لانے کے لیے کہا تھا۔ پہلی عورت کے بارے میں مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ بیوہ تھی۔ ہندو بیوہ عورتیں نہ تو زیور پہنتی ہیں، نہ چوڑیاں اور نہ ہی رنگین کپڑے، سفید ساڑی ہی ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ مگر رادھا بیوہ نہیں تھی۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں بھی تھیں، کانوں میں بندے اور گلے میں وہ چین بھی جسے منگل سوتر کہا جاتا ہے۔ منگل سوتر صرف سہاگن عورتیں ہی پہنتی ہیں، اور اس نے گلابی ساڑی بھی پہن رکھی تھی۔ سفید ساڑی والی نے گلاس رادھا کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے فرش پر بکھرے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اٹھانے کو کہہ کر میرے اوپر جھک گئی۔ ایک ہاتھ میری گردن میں ڈال کر ذرا سا اوپر اٹھایا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے صرف چند گھونٹ ہی پانی پیا اور پھر سر تکیے پر ٹکا دیا۔ وہ عورت اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم فوراً شانتا کے پاس چلی جاؤ، اسے بتاؤ کہ تاپ بہت تیز ہے، اگر وہ خود آ کر دیکھ لے تو اچھی بات ہوگی۔ جی ماتا جی، رادھا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے سفید ساڑی والی کو ماتا جی کہا تھا، حالانکہ ان دونوں کی عمر میں چند ہی سال کا فرق تھا، اور میرے خیال میں ماتا کا لفظ اس نے احتراماً استعمال کیا تھا۔ رادھا کے ساتھ وہ عورت بھی باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 5 منٹ بعد ہوئی تھی۔ وہ چارپائی کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر بھی بجلی کی روشنی تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ رات کا وقت تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ تقریباً آدھی رات کے وقت میں اس ویران مندر میں آیا تھا۔ یہ عورت نہ جانے کس وقت مجھے اٹھا کر یہاں لے آئی تھی، اور پتہ نہیں کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تھی، لیکن ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تو تم وہی نوجوان ہو جس کی تلاش میں ناگراج کے آدمی اب بھی شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ اس عورت نے کرسی پر قدرے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کر ڈالا۔ میرا نام الکا ہے، الکا اگئی ہوتری، اس نے جواب دیا۔ یہ جگہ جہاں تم اس وقت موجود ہو ایک چھوٹا سا آشرم ہے، اور یہاں میرے اور رادھا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، آج صبح سویرے میں درگاہ ماتا کے مندر میں گئی تو تمہیں وہاں بے ہوش پڑے ہوئے پایا۔ تم زخمی تھے۔ میں نے تمہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر رادھا کو یہاں سے بلا کر لے گئی۔ ہم دونوں تمہیں بڑی مشکل سے اٹھا کر یہاں لے آئیں۔ میرا خیال تھا کہ پولیس کو تمہارے بارے میں اطلاع دے دی جائے، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ تم وہ تو نہیں جسے ناگراج کے آدمی تلاش کر رہے ہیں۔ میں کل رات 9 بجے کے قریب بازار گئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک آدمی ناگراج کی قید سے فرار ہو گیا ہے اور اسے پورے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے پولیس کو اطلاع دینے کا ارادہ بدل دیا اور رادھا کو بیچ کر ڈاکٹر شانتا کو بلا لیا۔ وہ میری قابل اعتماد دوست ہے۔ تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی یا مجھے ناگراج کے آدمیوں کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ ناگراج؟ اس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ موت کا دوسرا نام ناگراج ہے، اور میں جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کم از کم یہ تسلی ہو گئی تھی کہ میں یہاں محفوظ تھا، اور الکا اگئی ہوتری میری ہمدرد تھی، اور ہمدردی کی بنا پر ہی وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر یہاں لے آئی تھی۔ اس وقت بھی تمہیں بہت تیز بخار تھا اور تمہارا بازو بھی زخمی تھا، الکا کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر شانتا میرا پیغام ملتے ہی یہاں پہنچ گئی تھی۔ تمہاری حالت خاصی تشویشناک تھی۔ اس نے سب سے پہلے تمہیں ایک انجیکشن لگایا اور زخم کی ڈریسنگ بھی کر دی۔ شاید تمہارے بازو میں گولی لگی تھی۔ ہاں، میں رات بھر بھاگتا رہا اور تکلیف سے تڑپتا رہا۔ زخم کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ میں نے کہا، اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ میرے جسم پر لباس کیوں نہیں تھا۔ ڈاکٹر شانتا گرچہ کچھ دوائیں بھی دے گئی تھی، مگر تمہیں ہوش آتا تو کوئی دوا دی جاتی؟
दोपहर को शांता तुम्हें दोबारा देख कर गई थी। उसने तुम्हें एक और इंजेक्शन दिया था और अब तुम होश में आए हो पूरे 14 घंटे बाद। 14 घंटे? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं सुबह 6 बजे तुम्हें दुर्गा माता के मंदिर से उठा कर लाई थी और अब रात के 8 बज चुके हैं। इल्का ने कहा, इस वक्त भी तुम्हें बुखार बहुत तेज है। बस शांता आती ही होगी, तुम चिंता मत करो, बस जल्द अच्छे हो जाओगे। मेरे मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। मैं समझ रहा था कि वही रात अभी नहीं बीती, लेकिन ये इंकशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि मैं पूरा दिन बेहोश पड़ा रहा था। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि इल्का को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी। उसके साथ राधा और तीसरा नाम डॉक्टर शांता का था, वो भी औरत ही थी। इल्का से गुफ्तगू के दौरान किसी मर्द का नाम सामने नहीं आया था, जिसका मतलब था कि मैं अभी तक औरतों ही के हत्थे चढ़ा हुआ था। तुम मुसलमान हो और मेरा ख्याल है इस इलाके के रहने वाले भी नहीं हो। इल्का ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैं उछल पड़ा। मेरी पेशानी पर तो नहीं लिखा हुआ था कि मैं मुसलमान हूँ, मगर उसे कैसे पता चला? तुम्हारा ये शुबा दुरुस्त है कि मेरा ताल्लुक इस इलाके से नहीं है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ? मैंने पूछा। कोई और जख्म देखने के लिए मैंने और शांता ने तुम्हारे कपड़े उतार कर पूरे जिस्म को चेक किया था। उसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। इस तरह हमें पता चल गया कि तुम हिंदू नहीं हो, और इस वक्त बात करते हुए तुम्हारा लबो लहजा भी बता रहा है कि तुम इस इलाके के बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले भी नहीं हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम कौन हो और नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला भी नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। उस पर एतमाद करते हुए मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। मैं पाकिस्तानी हूँ और नागराज के आदमी मुझे पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश रहा और फिर उसे तफसील से बताने लगा कि रास्ते में किस तरह मैं उनकी कैद से भाग निकला था और किस तरह बेला मुझे धोखे से नागराज के सामने ले गई थी। नागराज बहुत जहरीला आदमी है, इल्का ने कहा। कभी कभार उसकी कैद से कोई आदमी भाग निकलता है, इसी तरह तूफान उठ खड़ा होता है। तो यही देखने में आया है कि उसकी कैद से भागने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। उसे पनाह देने वालों को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लगता है तुम कोई चोट खाई हुई हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं कि नागराज के आदमियों को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे? मैं जानती हूँ, इल्का ने जवाब दिया। आज दिन में मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। तुमने आधी रात तक नागराज के आदमियों को पूरे शहर में नचाए रखा। तुम जिन मंदिर में भी गए और उसके 2 आदमियों ने वहां तक तुम्हारा पीछा किया था। तुम तो वहां से भाग गए, लेकिन उन्हें शुबा था कि पुजारियों ने तुम्हें मंदिर में किसी जगह छुपा रखा है। तुम्हारे पूछने के लिए उन्होंने एक पुजारी पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उन दोनों को बाद में पता चला कि तुम किस तरह मंदिर से निकल गए थे और उनकी कार लेकर भाग निकले थे। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, गुज़श्ता रात तुमने एक बंगले के सामने जिस औरत की कार छीनी थी वो पुलिस के डीएसपी की बीवी है, और इसके बाद तो पुलिस भी तुम्हारी तलाश में सरगर्म हो गई थी। रात भर शहर में हंगामा रहा। कई ऐसे लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया जिन पर तुम्हें पनाह देने का शुबा हो सकता था। आज भी दिन भर तुम्हारी तलाश जारी रही। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते रात ही को बंद कर दिए गए थे। कोई शख्स पुलिस या नागराज के आदमियों की नजरों में आए बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता। सुना है नागराज पागल हुआ फिर रहा है। तुम पहले आदमी हो जो अभी तक उसके हाथ नहीं आ सके। उसने तो ये ऐलान भी करवा दिया है कि अगर किसी ने तुम्हें पनाह दे रखी है तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, बसूरत दीगर उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और इसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दे रखी है? मैंने कहा, नागराज की धमकी बहुत वाज़ेह और ऐसी धमकियों पर अमल करने में भी नहीं हिचकिचाता, लेकिन वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, तुमने ठीक कहा था कि मैं चोट खाए हुए हूँ। मेरे सीने में इंतकाम की ऐसी आग भड़क रही है जो नागराज के खून की छींटों ही से ठंडी हो सकती है। ओह, मैं चौंक गया। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जिस औरत का सुहाग लुट जाए उसके साथ इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? इल्का अगई होत्री ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरा सुहाग उजाड़ने वाला यही जहरीला आदमी है जिसे लोग नागराज कहते हैं। मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैंने उसे वचन दिया था कि कातलों से उसकी हत्या का बदला जरूर लूंगी, और मैं अपने इस वचन का पालन जरूर करूंगी। मुझे वक्त का इंतजार था और मेरा ख्याल है कि वो वक्त अब आ गया है। तुम्हारे पति की नागराज से क्या दुश्मनी थी? मैंने पूछा। मेरा पति श्याम लाल पुलिस ऑफिसर था, इल्का कहने लगी।
ہم 10 سال پہلے جے پور میں تھے۔ انہی دنوں یہاں ماؤنٹ ایو میں کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی۔ مرکزی حکومت کو کچھ پراسرار سرگرمیوں کی اطلاعات مل رہی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی آدمی پراسرار طور پر ہلاک ہو جاتا۔ یوں تو ایسی وارداتیں پورے شہر میں ہو رہی تھی، مگر زیادہ لاشیں ناکی جھیل کے آس پاس مل رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت جھیل ہے، اس علاقے کی سب سے بڑی تفریح گاہ۔ تم نے دیکھا ہوگا ماؤنٹ ایو شہر بھی بہت خوبصورت ہے۔ پرفضا تفریحی مقام ہونے کے علاوہ یہاں کچھ قدیم تاریخی عمارتیں بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن ان پراسرار وارداتوں کی وجہ سے یہ شہر ویران ہونے لگا۔ لوگ ادھر کا رخ کرنے سے گھبرانے لگے۔ مقامی پولیس ان پراسرار لوگوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئی تھی جو ایسی وارداتیں کر کے خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے جے پور سے چند پولیس افسروں کو یہاں بھیج دیا گیا۔ ان میں میرا پتی بھی شامل تھا۔ ان پولیس افسروں کے آنے سے پراسرار وارداتوں کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے رک گیا، لیکن ان پراسرار لوگوں کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہی دنوں ناگراج سر ابھار رہا تھا۔ شروع میں یہ ایک بدحال سادھو کی طرح ادی ناتھ مندر کے سامنے بیٹھا اپنے جنتر منتر کے چھوٹے موٹے شعبدے دکھا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس کے گلے میں ہر وقت ایک دو سانپ لٹکے رہتے تھے۔ ہندوستان کے سادھو، جوگی، مہنت اور پنڈت طرح طرح کے شعبدے دکھا کر لوگوں کو متاثر کرتے اور اپنی جولیاں برتے رہتے ہیں۔ ناگراج بھی ایک ایسا ہی سادھو تھا۔ میرا پتی ایک ذمہ دار پولیس آفیسر تھا۔ وہ ایسے لوگوں پر بھی نگاہ رکھتا تھا جو بظاہر کچھ نہیں ہوتے مگر اندر سے بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اسے ناگراج پر بھی شبہ ہوا تھا، اس لیے اس نے ناگراج کی بھی نگرانی شروع کرا دی۔ ناگراج اس دوران فٹ پاتھ سے اٹھ کر ادی ناتھ مندر کے اندر پجاریوں کے منڈل میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں اس نے اپنا ایک رنگ بنا لیا۔ انہی دنوں مندر کا ایک پجاری پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش ناکی جھیل کے قریب پہاڑیوں میں پائی گئی تھی۔ اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مرلی دھر نام کا وہ پجاری ناگراج کی سرگرمیوں کے خلاف تھا، اس لیے شبہ تھا کہ اس کی موت میں ناگراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میرے پتی اس کیس کی تحقیقات کر رہے تھے۔ انہوں نے ناگراج کو شبہ میں گرفتار کر لیا۔ ناگراج نے میرے شوہر کو دھمکیاں دی کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے۔ جے پور کے ایک افسر اعلیٰ کے حکم پر ناگراج کو اس رات چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے 2 مہینے بعد ادی ناتھ مندر کا پروہت بھی پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش ناکی جھیل میں تیرتی ہوئی کشتی پر پائی گئی تھی۔ لاش برہنہ تھی اور جسم پر اتنے زخم تھے کہ انہیں گننا مشکل ہو گیا تھا۔ البتہ چہرے پر ایک خراش تک نہیں تھی۔ چہرہ شاید اس لیے صحیح سلامت چھوڑ دیا گیا تھا کہ اسے آسانی سے شناخت کر لیا جائے۔ پروہت کی اس پراسرار موت کے فوراً ہی بعد ناگراج نے اپنے چیلوں کی مدد سے ادی ناتھ مندر کے سنگھاسن پر قبضہ کر لیا اور پروہت بن بیٹھا۔ پرانے زمانے میں جس طرح راجواڑے ایک دوسرے کی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے تھے، اسی طرح مندروں پر قبضہ کرنے کی ریت بھی بہت پرانی ہے۔ بڑے بڑے مندر نہ صرف آمدنی اور عیاشی کے بڑے بڑے اڈے ہیں بلکہ یہ سازشوں کے گڑھ بھی ہیں۔ ادی ناتھ مندر تو بہت قدیم اور بہت بڑا ہے۔ یہ مندر پہلے جین گرد ادی ناتھ کی یادگار کے طور پر تعمیر ہوا تھا۔ اس کی تعمیر میں سفید ماربل استعمال کیا گیا ہے۔ اسے کاشیکاری اور فن تعمیر کا ایک بہترین شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس مندر کی آمدنی بھی بے حساب ہے۔ میرے پتی کو شبہ تھا کہ ادی ناتھ مندر کے پروہت کے پراسرار قتل میں ناگراج کا ہاتھ ہے۔ اسے یہ بھی شبہ تھا کہ ناگراج کچھ اور پراسرار گرمیوں میں بھی مصروف ہے۔ شیام لال نے اس رات مندر پر چھاپا مار کر ناگراج اور اس کے چند گرگوں کو گرفتار کر لیا۔ اس میں پولیس کو پجاریوں کی طرف سے کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناگراج کے کمرہ خاص کی تلاشی کے دوران کچھ ایسی چیزیں بھی ملی تھی جن سے ایک طرف یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ واقعی کسی قسم کی پراسرار سرگرمیوں میں ملوث ہے، تو دوسری طرف یہ سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا تھا کہ ناگراج بہت دور تک ہاتھ پیر پھیلا چکا ہے۔ اس کی رسائی حکومت کے ایوانوں تک ہو چکی ہے۔ میرا پتی جانتا تھا کہ اس بار پھر ناگراج کی رہائی کے لیے اوپر سے کوئی آرڈر آ جائے گا، اس لیے وہ ایسے کسی حکم کے آنے سے پہلے ہی ناگراج سے کچھ اگلوا لینا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ ناگراج کی گرفتاری کی خبر رات ہی رات جے پور اور دلی پہنچ چکی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی دلی سے ہند سرکار کا ایک بہت بڑا آفیسر اور جے پور سے راجستھان کا چیف منسٹر ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچ گئے، اور پھر 1 گھنٹے بعد نہ صرف ناگراج حوالات سے باہر تھا بلکہ میرے پتی شیام لال کو بھی اختیارات سے تجاوز کرنے اور پرامن اور قانون پسند شہریوں کے خلاف غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے الزام میں پولیس کی ملازمت سے نکال دیا گیا۔ اس ذلت کے بعد بھی میرے پتی نے ماؤنٹ ایو میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔
اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ناگراج کی اصلیت کو بے نقاب کر کے ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان نیتاؤں اور سرکاری افسروں کو بھی ننگا کر دے گا جو اس کی پراسرار سرگرمیوں میں شریک تھے۔ شیام لال نے بڑی محنت سے ناگراج کے خلاف کچھ ایسی معلومات حاصل کر لی تھی جس کا انکشاف اس علاقے کے پرامن لوگوں کے لیے بم دھماکے سے کم نہ ہوتا۔ شیام لال مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن ایک رات مجھے اطلاع ملی کہ میرا پتی ہسپتال میں پڑا ہے۔ میں شیام لال کو دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا، اتنے زخم تھے کہ انہیں گننا ممکن نہیں تھا۔ چہرے پر ایک معمولی سی خراش بھی نہیں تھی۔ وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ 6 آدمی اسے ہسپتال چھوڑ گئے تھے۔ شیام لال انہیں اسی حالت میں ایک سڑک پر پڑا ہوا ملا تھا۔ شاید میرے ہی انتظار میں شیام لال کی کچھ سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس میں بولنے یا جسم کے کسی حصے کو حرکت دینے کی سکت نہیں تھی۔ وہ ویران سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے وچن دیا تھا کہ جس نے اس کی یہ حالت کی ہے اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میری آغوش میں دم توڑ دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شیام لال کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ ادیناتھ مندر کے پروہت کی لاش بھی اسی حالت میں ملی تھی۔ اپنے پتی کی موت پر میں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، شور نہیں مچایا، اور شاید اسی لیے آج تک ناگراج جیسے درندے کی نظروں سے بچی ہوئی ہوں۔ میں اپنے پتی کے قاتل سے انتقام لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے بھی یہاں سے واپس جانے کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ میں نے درگاہ کے اس ویران کھنڈر کے قریب یہ زمین خرید کر چھوٹا سا آشرم بنا لیا۔ جے پور کے چیف منسٹر نے مجھے مالی مدد کی پیشکش کی تھی جسے میں نے قبول نہیں کیا۔ البتہ اودے پور کی میرا بائی نامی ایک نیک عورت نے اس آشرم کے لیے مالی امداد کی پیشکش کی تو میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے یہ آشرم اسی کے نام سے کر دیا۔ میرا بائی کا تعلق ٹھاکر خاندان سے ہے۔ وہ جاگیردار ودوا عورت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ چند روز کے لیے یہاں آتی ہے۔ یہاں اس نے شاندار محل نما بنگلہ بنوا رکھا ہے۔ اس کی طرف سے مجھے آشرم کے لیے 2 لاکھ روپے سالانہ ملتے ہیں، لیکن اتنے اخراجات نہیں ہیں۔ پہلے تو یہاں بہت ساری ودوا اور بے سہارا عورتیں رہتی تھیں، لیکن پھر ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ پولیس یہاں آنے والی عورتوں کو دھمکاتی ہے، اور میں جانتی ہوں یہ سب کچھ کس کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں یہاں آنے والی عورتوں کو ناگراج یا حکومت کے خلاف بھڑکاؤں گی، لیکن میں نے آج تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جسے ناگراج کے آدمیوں یا پولیس کو میرے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا موقع مل سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے پتی کی موت یا اس کی آتما سے کیے ہوئے وچن کو بھول چکی ہوں۔ میرا سینہ تو آج بھی انتقام کی آگ سے سلگ رہا ہے، اور میں انتقام لیے بغیر اس دنیا سے نہیں جاؤں گی۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تمہارا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری مدد کر کے تم یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ میرے ذریعے سے ناگراج سے اپنا انتقام لوگی؟ میں طویل عرصہ سے خاموش نہیں بیٹھی رہی۔ الکا اگئی ہوتری نے کہا، میں اندر ہی اندر کام کر کے ناگراج کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکی ہوں۔ میرے ساتھ 6 ہمدرد اور مخلص لوگ بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی طرح ناگراج کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اس شبہ میں نہیں کہ تمہیں دیکھ کر، تمہاری باتیں سن کر مجھے کچھ امید ہو گئی ہے۔ تم پہلے شخص ہو جو فرار ہونے کے بعد اب تک ناگراج سے بچے ہوئے ہو۔ اب تک کوئی بھی شخص فرار ہونے کے بعد چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، اور جب تمہیں ناگراج کی اصلیت معلوم ہوگی تو شاید تم خود ہی میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ ناگراج یہاں پاکستانی نوجوانوں کو دہشت گردی کی تربیت دے رہا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ تو تم جانتے ہو؟ زیادہ نہیں، صرف اتنا ہی سنا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ نوجوانوں کو دہشت گردی کی تربیت نہیں دے رہا، انسانی بم تیار کر رہا ہے۔ الکا نے کہا، تم پاکستانی ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے بھیجے گئے انسانی بموں نے پاکستان کے مختلف شہروں خصوصاً کراچی میں کیا تباہی پھیلا رکھی ہے۔ سنا ہے عروس البلاد کہلانے والا وہ شہر اب شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ویران ہو جاتا ہے۔ ناگراج محض سادھو نہیں، وہ راہ کا نہایت خطرناک آدمی ہے جو کئی سال پہلے اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس نے منصوبے کے تحت بڑی چالاکی سے یہاں قدم جمائے اور ناکی جھیل کی پہاڑیوں کے پیچھے تخریب کاری اور دہشت گردی کی تربیت دینے کا کیمپ تیار کیا۔